اس سلسلے میں کہ رسول کو کیسے پہچانیں، میں جلدی سے ایک چھوٹی سی مثال، 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے اور بچیاں اگر یہاں موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ رسول کو کیسے پہچانا جائے. پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا آپ قسم کھا کے بتا سکتے ہیں کیا یہ رسول اتباع کے لائق ہے جو آپ کو ہمارے ملک کے نصاب میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ رسول جو آپ کو اسلامیات کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اس رسول کی تصویر ذرا دیکھیے آپ اور بچوں کو یاد آ جائے گا. مجھے بھی یاد ہے اب تک کہ اسی ملک میں ہم نے پڑھا کہ جب پہلی وحی آئی رسول خدا پریشان ہوئے، گھبرا گئے، اور بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے، یہ اسلامیات کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ خودکشی کرنی چاہیے. کس کے نتیجے میں کہ وحی آئی ہے، رسول خدا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خدیجہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہ، کہا میری یہ حالت ہے، کہا خدا آپ کو دور رکھے گا، آپ نیکیاں کرتے ہیں، خدا آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالے گا. پھر اس کے بعد جناب خدیجہ کہاں لے کر گئیں، کس کے پاس لے کر گئیں؟ اپنے چچا زاد بھائی ورقۃ ابن نوفل. رسول خدا گئے چچا زاد بھائی کے پاس اپنی زوجہ کے جناب خدیجہ کے. اس نے کہا ورقۃ ابن نوفل نے، کیا ہے بھائی علامتیں بتاؤ. رسالت مآب نے فرمایا رسول اللہ نے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میں گھبرایا ہوا ہوں، پریشان ہوں، اور جاڑا لگ رہا تھا، سردی لگ رہی تھی. جناب خدیجہ نے اوڑھنی دی، لحاف رضائی دی، طبیعت سنبھلی. گئے ورقۃ ابن نوفل کے پاس. جب ورقۃ ابن نوفل کے پاس گئے تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. کہا گھبراؤ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ فرشتہ آ چکا ہے، جبریل ہے جو تم سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خوب توجہ کیجیے گا، مسلمانوں کو اس بات کو ماننے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے دسترخوان پر رسول خدا نے 17 سال کھانا کھایا، وہ کیسا مسلمان نہیں ہے مسلمان. لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول خدا سے زیادہ علم بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی کا تھا، کہ جس کو یہ علم تھا کہ توریت کیسے نازل ہوئی، زبور کیسے نازل ہوئی. اور جب خانوادہ نبوت سے باہر ورقۃ ابن نوفل کو، اسماعیل اور ابراہیم کی نسل سے جو باہر ہے ورقۃ ابن نوفل، اس کی سمجھ میں تو آ جائے کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ عیسیٰ پر نازل ہوئی. لیکن جو بنی ہاشم کا خون ہے، اسماعیل اور ابراہیم کا خون ہے، جس کو خدا نبی بنانا چاہ رہا ہے، خود اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی عیسائی آ کر آپ سے کہے تو لڑیے گا مت، چپ چاپ ہو کر آنکھیں جھکا لیجیے گا، سر جھکا لیجیے گا کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا وہی نبی جو ہمارے عیسیٰ کے ایک معمولی سے عالم کے ذریعے جس کو ہدایت ملی تھی، اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں بتایا جاتا ہے. اب چلیے چھٹے امام کی خدمت میں، چلیے جناب امیر المومنین کی خدمت میں، چلیے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، چلیے جناب سیدہ کی خدمت میں. ان چاروں ہستیوں نے کس طرح سے رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی ہے، ان چاروں ہستیوں نے رسول خدا کے بارے میں کس طرح سے تعریف کی ہے. فرمایا جب 40 دن کے ہو گئے تو جب رسول خدا آتے تھے غار حرا سے اتر کر، ما مر بحجر او شجر، ہمارے دادا رسول خدا، نانا رسول خدا، اب دیکھیے نانا کہیے یا دادا، ہے تو نسل رسول خدا کی ایک ہی. کہا کہ ما مر بحجر او شجر، رسول خدا جب اتر کے آتے تو جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ سب جھک کر رسول خدا کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جس ہستی کی رسالت کی گواہی پتھر اور درخت دیں، اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایسے کے پاس جائے جو علم میں اس سے نیچے ہو.